تو پھر جتنا دین کا کام جس نے زیادہ کیا اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ہوگا، اللہ کا قرب اس کو اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تو یہ لوگ دھرتی کی زینت ہیں، اور ان لوگوں نے اندھیرے مٹائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے، حضور کی فکر کے وارث ہوئے، اور انہوں نے آفاق کے اندر سے ظلمتیں دور کر کے چراغاں کیا۔ تو ان لوگوں کی دنیا کی اس زندگی کے اندر بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جب یہ چلے جائیں تو ان کے فکر کے دیے کو بجھنا نہیں چاہیے۔ ہم اپنے خون کے چراغ ڈال کر کے، خون کا تیل ڈال کر کے ان کے چراغوں کو روشن رکھیں اور ان کو تابندہ و چمکدار رکھنے کی کوشش کریں۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس خاندان کو، اس درس گاہ کے دیوار و در کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ منظر جو تھوڑی دیر قبل میری آنکھوں کے سامنے تھے اور آپ نے بھی دیکھے، یہ مقصود ہے، اور ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ ہمارے مدارس آباد ہوں گے تو یقیناً اہل سنت کے چمن میں بہار رہے گی، چونکہ قیادت یہاں سے نکلے گی، اور جو قیادت پھر اہل سنت کو سنبھالا دے گی۔ آج منبر و محراب اور ہمارے اسٹیجوں کے اوپر کون لوگ ہیں اور وہ دین کی کیا شکل اور صورت پیش کر رہے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج اگر ہم اس عنوان سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم سخت گیر ہو گئے ہو، ذرا ہاتھ ہولا رکھو۔ تو میں کہتا ہوں جس کے گھر کو آگ لگی ہوگی وہ چیخے گا نہیں۔ آج ہمارے وسائل کن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ ان مسخرے لوگوں کو اپنے اسٹیجوں سے اتارنا پڑے گا۔ ہم مسلک کے اندر تطہیر کے عمل کو شروع کریں اور ان لوگوں کی قدردانی کا کلچر متعارف کروائیں۔ میں پرسوں ترسوں کہیں تھا تو میں نے وہاں مدرسے میں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے مدرسے کے اندر جو سینئر استاد ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 15,000 روپیہ۔ جو صبح اٹھتا ہے اور اسباق کی تیاری کرتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک پڑھاتا ہے، رات کو مطالعہ کرتا ہے، تو اس کو آپ مہینے کے بعد 15,000 روپیہ دیتے ہیں۔ مجھے کوئی شخص گھر کا کچن چلا کے دکھائے ایک مہینے 15,000 روپے میں۔ اور دوسری جانب ایک شخص جس کی شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں نہیں ہے، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے اپنی بھابھی کا دوپٹہ باندھ کے آ گیا ہے، اور وہ اسٹیج کے اوپر شریعت سے بغاوت سکھا رہا ہے، کبھی جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی دوزخ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر یوں بے دردی کے ساتھ نوٹ پھینک رہے ہیں، اور 2-2 3-3 لاکھ روپے ایک رات کے وہ اکٹھے کر کے تمہارے وسائل نچوڑ کے لے جا رہا ہے، اور تمہیں دے کیا رہا ہے؟ بدعملی کا سبق۔ ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، یہ ہمارے اسٹیج پہ پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اس پہ جو ہے وہ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب اسی جنت کا تذکرہ جس جنت کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے تھے، اسی جنت کا تذکرہ جس کے لیے میرے حضور نے فرمایا رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ قرآن کے ورق ورق پہ جنت کی تحریر دلائی گئی، جنت کے نقشے بیان کیے گئے، جہنم سے ڈرایا گیا، لیکن یہ یہاں کھڑا ہو کر کے کتنی جرأت اور کتنی بہادری کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، اور یہاں جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کے جہنم کو آئے پسینہ۔ ہمارے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے آج تیرے منہ میں طوطی بولتا ہے، جو کہنا ہے کہہ لے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا پسینہ کس کو آتا ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے رب کی رضا مانگنا، اور جہنم سے پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے قہر و غضب سے پناہ چاہنا۔ اور یہاں منبر پہ کھڑے ہو کے مساجد کے اندر، محافل نات کے اندر لاکھوں روپے اس کام کے لیے صرف کیے جا رہے تھے۔ یہ گمراہی پھیلانی تھی تو میڈیا تھوڑی پھیلا رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تھوڑا گند پھیل رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ تم پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو بلا کے بے خوف کر رہے ہو جہنم سے، اور جنت کا تمسخر اڑا رہے ہو۔
تو آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہمارے وسائل ہمارے مسلک کو ہی توڑنے میں صرف ہو رہے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا کہ تم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور نعت خوانوں کو دیتے ہو، اور تمہارے ہی شہر کے اندر جو مدرسہ ہے اس کے بچے آج بھی ہاتھوں میں تھالیاں پکڑ کے روٹیاں مانگتے ہیں، تو تم سمجھتے ہو ہم جنت خرید رہے ہیں، قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم نے منہ میں پان ڈالا ہوا اور ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ایسے نچھاور کرتے ہو تو اس سے جنت مل جائے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم میں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں فرمایا انہیں جھنجھوڑا گیا، حتیٰ کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے، مالک کریم مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا بس ہماری مدد آیا چاہ رہی۔ لوگوں کے سر پہ آرے رکھ کے پاؤں تلے تک چیر دیا گیا، جسم کو لوہے کی کنکیوں سے چھیدا گیا، اذیتوں میں، مشقتوں میں، مشکلوں میں مبتلا کیا گیا، اور ہم ایک رات میں جنت خرید کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اپنے سٹیجوں سے اتارنا ہوگا، اور اگر میری ان باتوں کو آپ ہضم کر رہے ہیں تو میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بے عمل پیروں سے بھی جان چھڑا لو، ہاتھ جوڑ کے ان کو کہو ہمیں معافی دو، ہمارے مسلک کو بڑا لوٹ لیا تم نے، تمہاری 6 نسلیں کھا سکتی ہیں جتنا تم نے لوٹا ہے، اب ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں مدارس کھڑے کرنے دو، ہمارا مسلک لٹ رہا ہے، ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی، اب ہماری جان چھوڑ دو اور ہمیں اپنے مدارس دینیاں کھڑے کر لینے دو، ہمیں سکول سسٹم کھڑے کر لینے دو، ہمیں تربیتی کورسز کے لیے ذہن سازی قوم کی کر لینے دو۔ تو آپ مہربانی فرماؤ ہماری جان چھوڑ دو۔ اگر آپ نے پیر بنانا ہے تو کسی عالم دین کو بنائیں، اس کو جو آپ نذرانہ دیں گے اس کی وہ کتاب خریدے گا اور رسول اللہ کے دین کے مسئلے بتائے گا، اور جن کو آپ نذرانے دے رہے ہو وہ اس سے کتے خریدتے ہیں اور کتے لڑاتے ہیں۔ سرمایہ بھی ہمارا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں چڑھتی ہیں اور لوگ ہمیں فون کرتے ہیں جناب اس کی تردید کیجیے گا، اس کی تردید کیجیے گا۔ میں نے کہا صبح سے شام تک ہم تردید ہی تو کرتے پھرتے ہیں، کچھ تم بھی تو کرو نا، کیوں ان لوگوں سے بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ یہ نگہباں نہیں ہیں، یہ رہزن ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ ان لوگوں سے جان چھڑاؤ، ان علماء کے قدم چومو جو مسجد تدریس پہ بیٹھتے ہیں تو شام تک رسول اللہ کی حدیثیں سناتے ہیں، اور جب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ان کی قدردانی کی تھی تو دین سر بلند تھا۔ وہ منظر ہم نہیں بھول سکتے کہ حضرت میر عبد الحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ جب مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو بادشاہ وقت کی جانب سے ایک وہاں خادم مقرر ہے جو کچے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر کے آپ کے قدموں میں رکھتا ہے، اور تاکہ آپ کے قدم اس بادام روغن کے اندر بھیگے رہیں اور آپ کے دماغ کو تراوت پہنچتی رہے، اور چند دن کے بعد اس بادام روغن کو بدل دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو بادام روغن ہے کیا اس کو نالی میں بہا دیا جاتا ہے؟ بادشاہ کا حکم ہے اس کو پیک کر کے میرے گھر بھیجے، اور جب وہ اپنے بیٹوں کو کھانے